والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہجر کی آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 کا آیت ترجمہ بیان کروں گا۔ اللہ کا دعا تعالیٰ مناتی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صرف قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وقالو، وہ کہنے لگے، یا ایھا الذی، کہ اے وہ شخص اتارا گیا، نزل علیہ ذکر، انک لمجنون، جس پر قرآن اتارا گیا وہ مجنون ہے۔ کون؟ مشرک مکہ، مشرک مکہ، کفار مکہ، وہ کہنے لگے تو نعوذ باللہ، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے مجنون ہے، قرآن اتارا گیا ان پہ۔ لو ما تعتینا، کیوں نہیں اتارا ہمارے پاس بالملائکہ، فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے، ہم پر فرشتے اترتے، ہم ایمان لاتے، ہم فرشتے دیکھتے۔ تو رب پھر خود ہی جواب دیتا ہے، اے بھائی آپ خاموش ہے، جواب میں خود دیتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا ما ننزل الملائکہ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، کہا کہ ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور انہیں نہیں دی جاتی مزید مہلت۔ کہا کہ ہم فرشتوں کو جو اتارتے ہیں کسی کام کے لیے اتارتے ہیں۔ کہا کہ ہم نے بدر کے میدان میں فرشتوں کو اتارا، اپنے حبیب کی مدد کے لیے اتارا۔ ان فرشتوں نے آ کر بدر کے میدان میں جنگ کی۔ ہم نے قوم صالح پر فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے اونٹنی کے کوچ کاٹی تھی، فرشتوں نے آ کر عذاب دیا۔ ہم نے قوم لوط پر فرشتوں کو بھیجا۔ رب فرماتا ہے ہم فرشتوں کو بغیر کسی کام کے نہیں بھیجتے، اگر ہم بھیجیں گے تو دیکھنا پھر کیا بنے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو، یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے قرآن کریم میں نے اتارا ہے، ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اس دنیا میں 4 کتابیں اتری، توریت، زبور، انجیل۔ میں نے پچھلے سے بات وضاحت کی تھی کہ ہر کتاب میں تحریفات کر دی، لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے لی ہے۔ یہ قرآن کریم عرش پر لکھا ہوا ہے، حضرت جبریل امی عرش سے پڑھ کر آتے، اللہ کے حبیب کے پر آ کر تلاوت کرتے۔ قرآن کریم کا وہ معجزہ ہے، اگر کوئی ایک زیر زبر بھی غلط پڑتا ہے فوراً پکڑا جاتا ہے۔ زیر زبر کی کیا غلطی ہوتی ہے؟ کوئی زیر زبر کی غلطی کرتا ہے فوراً لقمے ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اس کا تجزیہ کریں، اس کی انالیسس کریں۔ رمضان کے مہینے میں جب ختم قرآن کی تراویح ہوتی ہیں تو پیچھے حفاظ ہوتے ہیں، اگر آگے والے قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے ایک لفظ غلط پڑھا، پیچھے سے لقمے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی شان ہے، کیوں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے بھیجے آپ سے پہلے نبی۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول، مگر یہ کیا کرتے تھے؟ ان رسولوں کی مذاق اڑائی، ان کا مذاق اتارا، ان کی مذاق کی۔ جب مذاق کی تو پھر کیا ہوا؟ تو وہ برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ کذالک نسلکہ، اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں فی قلوب المجرمین، کہ ہم ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، ان کے دلوں، مجرموں کے دلوں میں گمراہی ڈال دیتے ہیں۔ اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، لا یؤمنون بی، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، یہ گزر چکی ہے پہلوں کو دیکھا، کتنے دلائل دے دیے، کتنی باتیں، کتنی نشانیاں دکھا دی، لیکن ایمان نہیں لائے، یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے پھر فرمایا اللہ نے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، فرمایا اگر ہم کھول دیتے ہیں، اگر ان کی بات ہم مان لیں، رب فرماتا ہے اگر ہم کھول بھی دیتے ہیں آسمان سے دروازہ، سارے دن فرشتے اوپر چڑھتے رہے، اترتے رہے، چڑھتے رہے، اترتے رہے، پھر کیا ہوگا؟ لقالو، وہ کہیں گے، یہی کہتے ہیں انما سکرت ابصارنا، کہ بند کر دی گئی ہماری نظریں، بل نحن قوم مسحورین، کہ ہم پر جادو کا ہمیں نظر نہیں آ رہا، منکر ہو جائیں گے۔ کہا کہ یہ ان کو نظر بھی آئے گا، سب چیز دیکھیں گے بھی، پھر یہ کہیں گے نہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم پر جادو کر دیا گیا، پھر یہ انکار کر دیں گے۔ اے حبیب آپ کچھ بھی کر لیں، ہم جب کسے چاہیں گے ہدایت پر لے آئیں گے، کسی نہیں چاہے ہدایت نہیں دیں گے۔ اللہ ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔